کلپ نمبر 956۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ نور کی آیت نمبر 54 سے 55 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ ترجمہ، تم فرماؤ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، پھر اگر تم منہ پھیرو تو رسول کے ذمے وہی تبلیغ ہے جس کی ذمہ داری کا بوجھ ان پر رکھا گیا ہے، اور تم پر وہ اطاعت لازم ہے جس کا بوجھ تم پر رکھا گیا ہے، اور اگر تم رسول کی فرما برداری کرو گے تو ہدایت پاؤ گے، اور رسول کے ذمے صرف صاف صاف تبلیغ کر دینا لازم ہے۔ قل، تم فرماؤ، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ ان قسمیں کھانے والوں سے فرما دیں کہ تم سچے دل اور سچی نیت سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اگر تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت و فرما برداری سے منہ پھیرو گے تو اس میں ان کا نہیں بلکہ تمہارا اپنا ہی نقصان ہے، کیونکہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذمے صرف دین کی تبلیغ اور احکام الہی کا پہنچا دینا ہے، اور جب انہوں نے یہ ذمہ داری اچھی طرح نبھا دی ہے تو وہ اپنے فرض سے عہدہ برآں ہو چکے ہیں، اور تمہیں چونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کا پابند کیا گیا ہے، لہٰذا تم پر یہ لازم ہے۔ اگر اس سے روح گردانی کرو گے تو اللہ تعالیٰ کے عذاب اور اس کی ناراضی کا تمہیں ہی سامنا کرنا پڑے گا، اور اگر تم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فرما برداری کرو گے تو ہدایت پاؤ گے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذمے صرف صاف صاف تبلیغ کر دینا لازم ہے، تمہاری ہدایت ان کی ذمہ داری نہیں۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ ترجمہ، اللہ نے تم میں سے ایمان والوں اور اچھے اعمال کرنے والوں سے وعدہ فرمایا ہے کہ ضرور ضرور انہیں زمین میں خلافت دے گا جیسی ان سے پہلوں کو خلافت دی ہے، اور ضرور ضرور ان کے لیے ان کے اس دین کو جما دے گا جو ان کے لیے پسند فرمایا ہے، اور ضرور ضرور ان کے خوف کے بعد ان کی حالت کو امن سے بدل دے گا۔ وہ میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گے، اور جو اس کے بعد ناشکری کرے تو وہی لوگ نافرمان ہیں۔ وعد اللہ، اللہ نے وعدہ فرمایا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے دوسرے گروہ یعنی مخلص مومنوں کا ذکر فرمایا ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وحی نازل ہونے سے لے کر 10 سال تک مکہ مکرمہ میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ قیام فرمایا، اور شب و روز کفار کی طرف سے پہنچنے والی ایذاؤں پر صبر کیا، پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے مدینہ طیبہ کو ہجرت فرمائی اور انصار کے مکانات کو اپنی سکونت سے سرفراز کیا، مگر قریش اس پر بھی باز نہ آئے دن ان کی طرف سے جنگ کے اعلان ہوتے اور طرح طرح کی دھمکیاں دی جاتی۔ صحابہ کرام علیہم رضوان ہر وقت خطرے میں رہتے اور ہتھیار ساتھ رکھتے۔ ایک روز ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کبھی ایسا بھی زمانہ آئے گا کہ ہمیں امن میسر ہو اور ہتھیاروں کے بوجھ سے ہم سبکدوش ہوں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم میں سے ایمان والوں اور اچھے اعمال کرنے والوں سے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ وہ ضرور انہیں زمین میں خلافت دے گا جیسی ان سے پہلوں یعنی حضرت داؤد اور حضرت سلیمان وغیرہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو خلافت دی ہے، اور جیسا کہ مصر و شام کے جابر کافروں کو ہلاک کر کے بنی اسرائیل کو خلافت دی اور ان ممالک میں ان کو مسلط کیا، اور اللہ تعالیٰ ضرور ان کے لیے دین اسلام کو تمام ادیان پر غالب فرما دے گا، اور ضرور ان کے خوف کے بعد ان کی حالت کو امن سے بدل دے گا،
چنانچہ یہ وعدہ پورا ہوا اور سرزمین عرب سے کفار مٹا دیے گئے، مسلمانوں کا تسلط ہوا، مشرق و مغرب کے ممالک اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فتح فرمائے، کیسر و کسرا کے ممالک اور خزائن ان کے قبضے میں آئے اور پوری دنیا پر ان کا رعب چھا گیا۔ خلافت راشدہ کی دلیل علامہ علی بن محمد خازن رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اس آیت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے بعد ہونے والے خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی خلافت کی دلیل ہے، کیونکہ ان کے زمانے میں عظیم فتوحات ہوئیں اور کسرا وغیرہ بادشاہوں کے خزانے مسلمانوں کے قبضے میں آئے اور امن، قوت و شوکت اور دین کا غلبہ حاصل ہوا۔ ترمذی اور ابو داؤد کی حدیث میں ہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خلافت میرے بعد 30 سال ہے، پھر ملک ہوگا۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت 2 برس 3 ماہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت 10 سال 6 ماہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت 12 سال اور حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی خلافت 4 سال 9 ماہ اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت 6 ماہ ہوئی۔ ومن کفر بعد ذلک، اور جو اس کے بعد ناشکری کرے، یعنی جو اس وعدے کے بعد نعمت کی ناشکری کرے گا تو وہی فاسق ہیں، کیونکہ انہوں نے اہم ترین نعمت کی ناشکری کی اور اسے حقیر سمجھنے پر دلیر ہوئے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس نعمت کی سب سے پہلی جو ناشکری ہوئی وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو